کو تو آنے دو یار, بھائی جگہ تو دے دو اس کو. زبیر بھائی کو تھوڑا چیک کرو. جمیل صاحب زبیر بھائی کو مریم کو تو آنے دو. سر ایک منٹ آپ ویسا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پاکستان کی عوام کو معلوم ہے کہ کل کس طرح دن دہاڑے پاکستان کے آئین کے اوپر عمران خان صاحب نے حملہ کیا, آئین شکنی کی. اور میں پاکستان کی عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے آئین پر حملہ کرنا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو وائلیٹ کرنے کی سزا آرٹیکل 6 ہے. اور صرف ایک شخص جو چاہتا ہے کہ یہ ملک اس کی انا کے اوپر چلے, نہ کہ پاکستان کے آئین کے اوپر. کل جس وقت عدم اعتماد کی تحریک پارلیمان میں ووٹنگ کے لیے پیش ہوئی تو ایک وزیر نے اٹھ کر کہا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک ووٹنگ کے لیے پیش نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے دائیں جانب بیٹھے 157 حضرات جو اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے 197 حضرات ممبران ارکان اسمبلی جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں وہ آرٹیکل 5 کے تحت غدار ہیں, اور انہوں نے بیرون ملک سازش کر کے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کی سازش کی ہے. یہ ہے مدعا عمران خان صاحب کا, اور یہ ہے کیس جو کل پیش کر کے آئین کے اوپر حملہ کیا گیا, آئین کو توڑا گیا اور 197 لوگوں کو غدار ڈکلیئر کیا گیا. عمران خان صاحب سے میں مخاطب ہو کر کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ سمجھا کہ آپ پہلے کرپشن کا نعرہ لے کر پھر مدینہ کی ریاست بنانے کا اور مدینہ کے نام پر سیاست کرنے کا نعرہ لے کر 3.5 سال پاکستان کی عوام کو لوٹا, بے روزگار کیا, بھوکا کیا, پاکستان کی ترقی کو روکا, جان بوجھ کر ملک کے خلاف فورن فنڈنگ کے تحت سازش کی, کشمیر فروشی کی, اور اس کے بعد تم کہو گے کہ تم مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے. اور جب 3.5 سال کے بعد عوام نے تم سے سوال کرنے شروع کیے کہ 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر اور IMF کے حوالے ملک کی معاشی سلامتی کو کیوں کیا, تو تم کہو گے کہ میں امر بالمعروف کا نعرہ لے کر آیا ہوں ملک میں, اور تم کہو گے کہ میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں, تو عوام مان جائے گی. جب وہ نعرہ پٹ گیا اور جب تمہیں یہ نظر آ گیا کہ تمہارا اقتدار ختم ہونے لگا ہے اور اپوزیشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئی تمہیں تمہاری اکثریت ختم کرنے کے اوپر, جب تمہیں یہ خطرہ اور یہ تلوار تمہارے سر پر لٹکنے لگ گئی تو تم نے کہا تمہارے خلاف بیرون ملک سازش ہو رہی ہے. تم نے عوام کو پاگل سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کہو گے وہ عوام مانتی جائے گی. 7 مارچ کو تمہارے مطابق, عمران خان صاحب کے مطابق ان کو پتہ چلا کہ عالمی دنیا نے, ایک بیرون ملک نے ہمارے ہی سفیر کو بلا کر یہ کہا کہ ہم تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں, اور یہ کہا کہ عمران خان کے حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اپوزیشن اس میں شامل ہے. جو سازش کرتے ہیں وہ بلا کر بتاتے ہیں کہ سازش ہو رہی, اور تمہیں 7 مارچ کو پتہ چل گیا تھا تو 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کیوں جمع کی اسپیکر نے؟ 8 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی گئی؟ 8 مارچ کو وہ خط جو ہے ہی نہیں, وہ خط جو جعلی ہے, وہ خط عوام کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ وہ خط پارلیمان کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا؟
8 मार्च को स्पीकर ने जब अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई तो तुमने कहा मेरा बड़ा फ़ायदा हो गया है और ऑपोजिशन को शिकस्त होगी, और जब दिन करीब आते रहे तुम्हें पता चलता रहा कि आप अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, आपके अपने एलाइज और आपकी अपनी जमात के अरकान आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि 3.5 साल की नालायकी, नाअहली, अवाम को लूट मार, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी, तुम्हारी चोरी, तुम्हारे कार्टल्स और माफियाज की चोरी, तुम्हारी लूट मार को एलाइज और पीटीआई के वो अरकान जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते थे, उन्होंने तुम्हें छोड़ा और तुमने कहा बैरून मुल्क साजिश हो रही है। और जिस तरह वोटिंग की डेट करीब आती रही तुम्हें पता चल गया था कि तुम अक्सरियत खो बैठे हो, आपको पता चल गया था अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है, आपको पता चल गया था कि 22 अरकान आपको छोड़ बैठे हैं, आपको पता चल गया था कि अरकान एलाइज आपको छोड़ बैठे हैं। उस वक्त तुम्हें याद आया कि वो जो खत था उसमें साजिश थी। और फिर कल जब वजीर खड़े होकर वजीर ने कहा, कानून के वजीर ने, फवाद चौधरी ने खड़े होकर कहा कि जो बैरून मुल्क साजिश थी उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडोर्स किया है, तो मैं ये मुतालबा करती हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पब्लिक किया जाए, ये बताया जाए कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस बात को इंडोर्स करती है कि 197 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो इस बैरून मुल्क साजिश में मुलव्वस है? क्या वो गद्दार है जो इमरान खान साहब अपनी तकारीर में आज भी कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने और उसकी मीटिंग ने ये इंडोर्स किया है कि ये 197 मेंबरान ने हुकूमत के खिलाफ साजिश की है। और एक और बात कि अगर आलमी मुल्क ये चाहता था कि तुम वजीर आज़म ना रहो, और अगर ये चाहता था कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो आपने तो उसकी सहूलतकारी की है, आपने तो अपनी हुकूमत खुद ख़त्म की है, आपने तो खुद इस्तीफ़ा दिया है। और मैं आप पाकिस्तान की आवाम को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर ये मैं करके पाकिस्तान की आवाम को भेड़ और बकरियां समझता है, अगर ये समझता है कि ये 1 करोड़ नौकरी का नारा लगाएगा तो आवाम यकीन कर लेगी, अगर ये 50 लाख घर का नारा लगाएगा तो आवाम यकीन कर लेगी, और वो करप्शन अभी कह रहा था कि एनआरओ मांगना चाहते हैं, और मैंने कह दिया कि इलेक्शन हो तो इलेक्शन होना चाहिए, तुम्हारी औकात क्या है? इमरान खान साहब, आप अपना इक़्तिदार खो बैठे हैं, और मैं आवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, मैं अपोजिशन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज इमरान खान अपनी कुर्सी पर नहीं है, आज इमरान खान इस मुल्क का वजीर आज़म नहीं है, आज आटा, बिजली, गैस, दवाई, कश्मीर फरोश और लूट मार का सरबराह इस मुल्क पर मुसल्लत नहीं है। और तुम्हारी अना, तुम्हारा तकब्बुर, तुम चाहोगे तो इलेक्शन होगा। क्यों? इलेक्शन तब होगा जब मुल्क की मेजॉरिटी चाहेगी, और हम इलेक्शन चाहते हैं। जो आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करें वो इलेक्शन चाहेंगे, वो मुल्क में फसाद चाहते हैं, वो मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चाहते हैं, वो मुल्क के अंदर अनार्की चाहते हैं, वो रोज बैठकर बंद कमरे में आवाम को कॉल निकले। कल लाख लोग तुम्हारे मुंह पर तमाचे मारे पाकिस्तान की आवाम ने, क्योंकि तुमने उनका आटा चोरी किया, रोटी चोरी की, चीनी चोरी की, उनकी जेबों के ऊपर डाका डाला, उनको गरीब किया। अब तुम्हारी कॉल पर सिर्फ तुम और ये 4-5 आइन के गद्दार जो तुम्हारे दाएं और बाएं बैठे हैं, अब वो जेल जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आज एहतजाज की कॉल दे रहा था, कल जश्न की कॉल दे रहा है, क्योंकि इसको मालूम है कि ये शिकस्त खा चुके हैं, ये अक्सरियत खो बैठे हैं, ये वोटिंग से। मैं तो कहता था मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, तुम तो विकेटें लेकर भाग गए, तुम मैच से भाग गए, क्योंकि तुम जानते थे कि 197 अरकान तुम्हारे खिलाफ वोट और फैसला सुना चुके हैं। तुम जानते थे कि अवाम ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया है। और अब एनआरओ की बातें ना करो, अब अवाम तुम्हें एनआरओ नहीं देगी। तुमने पाकिस्तान की हर कोर्ट में अपोजिशन को घसीटा,
تم نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، تم نے ریاستی اداروں کو اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے اپوزیشن کے گلا گھونٹا، میڈیا کی زبان بندی کی، پارلیمان کو تالا لگایا، تم نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کے اوپر الزام تراشی کی، تہمت لگائی، نفرت پھیلائی، اور 4 سال گزرنے کے باوجود جن پہ ابھی بھی الزام لگا رہے ہو، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، چاہے وہ ہائی کورٹس ہو، چاہے وہ یہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ بیرون ملک برطانیہ کی عدالت نیشنل کرائم ایجنسی ہو، تمہارا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا۔ تم نے جھوٹ بولا، تم منافق ہو، تم دھوکے باز ہو، تم بہروپیے ہو، اور اب پاکستان کی عوام تم جیسے دھوکے باز کے، تم جیسے بہروپیے کے نہ کسی نعرے میں آئے گی۔ اور یہ جو آج پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں نے الیکشن کال کر دیا ہے، تمہیں عوام وہاں چھوڑ کر آئے گی، کیونکہ عوام آج جانتی ہے کہ تم یہ سب ڈھونگ، بیرونی سازش کا ڈھونگ، یہ جعلی خط کا ڈھونگ اور معصوم بننے کا ڈھونگ اور وکٹم بننے کا ڈھونگ اس لیے رچا رہے ہو کہ عوام تم سے 4 سال کا حساب مانگ رہی ہے۔ عوام تم سے اپنی روٹی، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کا الزام مانگ رہی ہے۔ تم خودداری کے لیکچر دیتے ہو، تم خوددار ہو جو ملک کو IMF کے حوالے کر دے، جو امریکہ سے آئے تو کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، جو کشمیر فروشی کرے۔ خودداری یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان کے 5 دھماکوں کے خلاف 6 دھماکے کریں۔ خودداری یہ ہوتی ہے کہ 2015 میں IMF کو رول بیک کریں۔ خودداری یہ ہوتی ہے کہ ملک میں روزگار لانے کے لیے، ملک کی عوام کو خوددار بنانے کے لیے سی پیک لایا جائے۔ خودداری یہ نہیں ہوتی کہ تم ووٹنگ نہ کراؤ اور شکست کو دیکھتے ہوئے تم بھاگ جاؤ، یہ بزدلی ہوتی ہے۔ تم اتنے بڑے بزدل، ڈرپوک، جھوٹے منافق ہو کہ پاکستان کی عوام تمہاری اصلیت کو جان چکی ہے، اور انشاءاللہ آج 22 کروڑ عوام اس ادارے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آج 22 کروڑ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک شخص آئین نہیں توڑ سکتا، ایک شخص اپنی منشا کے اوپر ملک چلانے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، ایک شخص جب چاہے دوسرے کو جیلوں میں ڈال دے، ایک شخص جب چاہے اداروں کی تضییق کرے۔ یہ پاکستان کے اندر ختم ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو آرٹیکل 6 کے تحت گرفتار کرنا چاہیے اور سزائے موت کی سزا دینی چاہیے۔ میڈم یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی جو PDM تھی اس کے بعد عدم اعتماد تحریک تھی کہ ہٹانا اس گورنمنٹ کو تھا، اب گورنمنٹ خود ہی سمیہ تحلیل کر چکی ہے، خود ہی جا چکی ہے، نئے الیکشنز جو ہے 90 دن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشنز کرا لیں، تو نئے الیکشن سے اب آپ لوگوں کو کیا میں نے پہلے کہہ دیا، میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر کوئی الیکشن چاہتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے اور پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ صلاحیت رکھتی ہے، وہ نیت رکھتی ہے کہ 2013 میں جب مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں ملک میں آئی تھی تو 12% مہنگائی کو 3% پر لے کر گئی تھی، 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کو 0 لوڈ شیڈنگ پر لے کر گئی تھی، ملک کو پبلک ٹرانسپورٹ دی، ملک کو سی پیک دیا، ملک کو روڈز نیٹ ورک دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو اس خطے کے لوگوں کو روزگار دیا، یہ پاکستان۔ اور اگر کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں الیکشن ہو، وہ صرف عمران خان ہے جس نے اس ملک میں صرف لوٹ مار کی۔ میڈم یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے جسٹس گلزار کو نامزد ایک ایک کر کے کریں۔ یہی کام کرتے کرتے آئے تھے، اور اسی طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا نام لیتے لیتے آئے تھے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کا نام انشاءاللہ لیتے لیتے جا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، یہ الیکشن کا جو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نیریٹو تمہاری مرضی سے نہیں بننا، یہ پارلیمان کے ذریعے ہوگا، آئین کے طریقے سے ہوگا۔ تم آئین کو روند کے، تم آئین پر حملہ کر کے، تم آئین شکنی کر کے اپنی مرضی 22 کروڑ عوام پر مسلط نہیں کر سکتے۔ میڈم یہ بتائیں جسٹس گلزار کا نام انہوں نے دیا، ایک آئین شکن، آئین کا مجرم۔ اب اس کے بعد اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتی ہوں، آپ نے شکریہ آپ نے اس بات کی نشاندہی کی، میں منسٹری آف انفارمیشن کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں
मैं पीटीवी को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाती मुलाजिम ना बने। वो साबका वज़ीर आज़म है, वो आइन शिकन है, वो आइन का मुजरिम है, उसने आइन पर हमला किया है। आपकी स्क्रीन्स अगर उसको दिखाएंगी आप उस गुनाह में शामिल होंगे। और रियासती लोग जो अदारे हैं, जो कैबिनेट डिवीज़न है, जो पीएम हाउस है, अभी तक इमरान खान साहब बड़े यहाँ भाषण दे रहे हैं कि मैं इलेक्शन चाहता हूँ और मैं चला गया हूँ, आज भी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अहकामात मानने से इनकार करें। जो इनके अहकामात मानेगा वो आर्टिकल 6 का इन्हीं की तरह मुर्तकिब होगा। बात की पब्लिक किए जाए तो जब उन्होंने बुलाया था आपको इजलास में तब आप लोगों ने नहीं किया, तो क्या आपकी गलती? ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जब बुलाया गया उस वक़्त 5 बजे मीटिंग थी, 5 बजे मीटिंग थी और पार्लियामान का इजलास उस दिन 5 बजे था। ये सब ड्रामा था। ये चाहते थे ऑपोजिशन उसका हिस्सा ना बने। किसी भी ऑपोजिशन पार्लियामेंट्री हेड को उसका इनविटेशन उनके ऑफिसेज में नहीं मिला था और आज कहते हैं उसका हिस्सा नहीं बने। ये झूठ बोलते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ये झूठे हैं, मुनाफिक हैं, बेरूपी हैं और ये सिर्फ ढोंग करना जानते हैं। पहले कह दिया उन्होंने। मैंने पहले कह दिया। मैंने 2 बातें की हैं। एक, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स को पब्लिक किया जाए। दूसरा, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को इंडोर्स किया है तो 197 लोग, 197 लोग गद्दार हैं और उन्होंने ऑपोजिशन ने मिलकर ये साजिश की है, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए।